الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کل ویڈیو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ابلیس کے نکل جانے کی، اور آخر میں ایک نقصہ بیان کیا تھا، وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ کو میرے دیکھتے ہی دیکھتے نکلا تھا۔ اس وقت جب نکلا تھا تو بالکل بوتل سے چھوٹا سا تھا، جب جاتے جاتے میرے سین تک 10-15-20 فٹ کے، پھر وہ اس کا وجود جو تھا وہ پورا بن گیا، تو خالی بوتل رہ گئی، دو اس کے اندر جو کلام تھے وہ رہ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر بچوں کو پریشر لگایا، کوئی بیمار ہوئے، مجھ پر بھی پریشر کافی آیا، تو ہم نے اگلے دن پھر حاضری بلائی۔ حاضری کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رابطہ ہوا، حاضری میں وہ بھی آئے، اور دوسرے بھی اولیاء اللہ موجود تھے جو کل بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے پہلی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک اولیاء اللہ تھے، وہ حاضری چل رہی تھی، وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی جوالا مکھی کے پاس، تو وہ یکدم جب حاضری وہاں پہنچی تو وہ اس جوالا مکھی کے نیچے اندر چلے گئے۔ ہم بہت حیران ہوئے، یہ کون سا بندہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس پر کسی طرح کی کوئی آگ جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اور لاوے کی تسخیر اس کی تسخیر میں شامل ہے، اس پر کوئی لاوا وغیرہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ تو ہم نے اس کو بلوایا، تو کڑے گڑے لگائے، پھر اس کو ابلیس کو پھر پکڑ کے لائے، کڑے پہلے توڑے اس نے، پھر اخیر قابو آ گیا، پھر ہم نے جلایا۔ جلانے کے بعد اس کی جو سوا تھی وہ آگ والے کڑے کے حوالے کی، آگ کا کڑا تھا میرے پاس، اور صوفی اکرم صاحب سے جو تھے ان کو ساتھ بھیجا، تو وہ جو ولی اللہ تھا اسے کہا کہ مدد کرے، اس کو زمین کے اندر کوئی 7-8 ہزار میل پر اس کو نیچے لگا دیں، یہ سوا وہاں سے نکلنا چاہے سکے، اگر یہ زندہ ہوگا تو وہ اس کو جلا کر پھر راکھ کر دے، پھر زندہ ہوگا پھر کر دے۔ تو ابھی ہم نے ایسا ہی کیا اور دے کر بھیجا، کڑا بھی ساتھ تھا، کڑا لے کے زمین کے نیچے چلا گیا، اور صوفی صاحب ساتھ، اور اس کو 7-8 ہزار میل نیچے لگا دیا۔ نیچے لگانے کے بعد واپس آ گئے۔ تو پھر آگے کیا ہوا، وہی کچہری برخاست ہو گئی، جو بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی وہ برخاست ہو گئی، وہ سب چلے گئے۔ تو میں نماز پڑھنے کے لیے پھر کھڑا ہو گیا، تو وہ کل والا ٹائم تھا، اس وقت نماز کا ٹائم تھا، بلکہ نماز تھوڑی لیٹ ہو رہی تھی، نماز کا ٹائم تھا۔ میں نے نماز پھر نیز لی، نماز لی تو میں نے دیکھا کہ وہ کل والی روحانیت جو اس کو زندہ کر کے گئی تھی نا، وہ آگ کے اندر پھر رہی ہے۔ تو مجھے ایک دل میں آواز آئی، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کتنے پھساتا جی سانو، یعنی اگ دے وچ وہ زندہ ہو رہے نے، پھر مردے جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، پھر سڑی جا رہے ہیں۔ اس کے کچھ ابلیس کی جو تھی ذریات کے لوگ بھی تھے، وہ بھی مہلت میں تھے۔ تو جب میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، باطل چل رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، وہی اتنی سی جو ہے پلاسٹک کی طرح 2 انچ موٹی ہوگی، وہ ایسے 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 اشارے کر رہی ہے اس کو، سوا کو، اور وہ زندہ ہوتے ہیں پھر مرتے ہیں۔ تو اخیر وہ سب کو نکال کے باہر لے۔ یہ اللہ کے کوئی حکم کی طاقت تھی، کوئی جو اس نے مہلت دی تھی اس کے، یا کوئی اللہ کی طرف سے روحانیت تھی، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے جو اس کو زندگی دے رہی تھی۔ تو اس نے لا کے پھر باہر کھڑا کر دیا، وہ پھر نکل گئے۔
باقی انشاءاللہ کل پھر یہیں سے شروع کروں گا کہ آگے کیا کیا ہوا ہمارے ساتھ. ایک نقصہ میں آج بیان کر رہا ہوں. یہ میرے نانا کا نقصہ تھا. آج 1945-46 تک وہ زندہ رہا. میری والدہ اس وقت بچپن میں تھی. تو نانی صبح اٹھی تو اس نے کیا کیا کہ وہ چولہے میں سوا ہوتی ہے نا، اس کو نکالا آگ جلانے کے لیے، کیونکہ پانی گرم کرتے تھے دودھ رڑکنے کے لیے. اندھیرا اذانہ کو ٹائم سردی کے وقت. تو اس نے جو ہاتھ ڈال کے سوا نکالی تو اندر بچھو بیٹھا ہوا تھا گرم جگہ پر، یعنی کہ سوا کی وجہ چولہے میں آگ جلانے کی وجہ سے اس میں گرمائش تھی، اس میں بچھو بیٹھا ہوا تھا، یہ پیلے رنگ کا. وہ بچھو لڑ گیا. اس کی اتنی تکلیف شدت ہوئی کہ اس کی چیخیں نکلی. اور میرا نانا اٹھا، اس نے جلدی جلدی وہ دیوا جلایا. اس میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی. دیوا جلایا وہ تیل کا، تو جہاں وہ دودھ رڑکتی تھی وہاں دیوا رکھا. اور یہ مکھیاں جو گھروں میں ہوتی ہیں، یہ گندگی پہ بیٹھتی ہیں، کھانے پہ بیٹھتی ہیں، یہ مکھیاں اس نے جھاڑو کی مدد سے 4-5 ماری. مار کر ان مکھیوں کو جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں اس کو ملنا شروع کر دیا. اور ٹھیک 2-3-4 منٹ کے اندر اس کی چیخیں بھی بند ہو گئی بالکل، اور درد بھی ختم ہو گئی، جلن بھی ختم ہو گئی. تو یہ نقصہ ہمارا میرے نانا کا تھا، جو فی سبیل اللہ حکمت کرتے تھے، کسی سے پیسہ نہیں لیتے تھے. اس زمانے میں فی سبیل اللہ حکمت کرتے تھے. تو یہ نقصہ میں عام کرتا ہوں کہ آج بھی گھروں کے اندر، دیہات کے اندر یہ بچھو پھرتے رہتے ہیں. اگر کسی کو لگ جائے، یہ مکھیاں مارو، مار کر اس پر مال دو. اس مکھی کے بچھو کے زہر کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے. اس کے اندر جو بھی اس کا مواد ہے سارا ایسے ایسے مال دینا، اور زہر انشاءاللہ اسی وقت ختم ہوگا. السلام علیکم. شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک بھی کریں. اور ضرور کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو پھیلے اور سامنے آئے. یہ مفادات کی چیزیں میں دے رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ شیطانیت ہے کیا، سارا کچھ کیسے چلتا ہے، کیسے نظام چلتا ہے. لیکن اس کو کوئی لائک بھی نہیں کرتا، نہ کمنٹ کرتا ہے، نہ شیئر کرتا ہے. تو اس لیے یہ ویڈیو اوپر آ نہیں رہی. آج 10-12 ویڈیو ہو چکی ہیں 28 تاریخ سے لے کر اب تک 31 کا بھی نہ تھا. تو صرف چند لوگوں نے اس کو دیکھا. جنہوں نے دیکھا ہے ان میں بھی اس کو نہ شیئر کیا ہے، نہ کمنٹ کیا ہے، نہ اس کو کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. تو مہربانی ہے اس کو پھیلانا ہے تاکہ یہ اوپر آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ شیطانیت ہے کیا، یہ کس طرح کامیابی. تو بہت مواد پڑا ہے، سارا کچھ بتاؤں گا. بیماری کیسا پیدا ہوتی ہے، کیسے کیسے نہیں، روحانیت کیا چیز ہے، کیا چیز نہیں ہے، سارا کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.